حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اس دنیا کو بنانے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس دنیا کا نظام چلانے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام مرشد آدم، امام اعظم، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ تو سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور میری معززہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنا کے بھیجا۔ مسلمان بنانے کے بعد جو ہمیں اعزاز ملا، وہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ تو جس نبی کے ماتحت، جس نبی کی شریعت اور جس پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو فرض کیا، ان کی امت پر اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں کے اوپر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے۔ تو گرامی قدر، یہ جو نماز ہے یہ دین کا بہت اہم رکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا، یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا حج البیت، جس کے پاس استطاعت ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ 5واں وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو ان میں سے جو ایک بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے، اقام الصلاۃ۔ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو بنیاد مضبوط نہیں رہتی۔ مثلا اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اگر ہم ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیں گے تو پھر بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں رہے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، نماز کی فضیلت و اہمیت اور بے نمازی کے لیے وعید۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ کان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول کے صحابہ کے نزدیک نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو ترک کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بعد کی بات ہے کلی طور پر کافر ہوتا ہے یا جزئی طور پر کافر ہوتا ہے، کیونکہ محبوب خدا نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
العہد الذی بیننا و بینکم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر، جو عہد ہمارے اور کافروں کے درمیان ہوا ہے الصلاۃ وہ نماز کا ہے، فمن ترک فقد کفر جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ فرمایا تم نماز کو قائم کرو۔ بندہ کہتا ہے نماز کو قائم کروں گا تو اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت سائر عمل فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله، کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ لگی ہوگی، عدالت لگی ہوگی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بندے سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا الصلاۃ وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلحت سائر عمله، اگر اس کی نماز درست ہو گئی تو اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ فإن فسدت فسدت سائر عمله، اگر اس کی نماز میں کوتاہی رہ گئی تو اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، نامکمل ہو جائیں گے۔ تو گرامی قدر آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم کس قدر نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیا ہمارے نزدیک اللہ کے رسول کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ نے اسلام کے قانون لاگو کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن نماز کا بھی ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے بری عادات پڑ گئی ہیں، میری یہ عادات جاتی نہیں، میرا ان سے پیچھا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز کو قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تو برے اعمال خود بخود چھوڑ دیتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میں یہ عمل کر کے، یہ برائی کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جاؤں گا۔ نماز اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معصیت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ تو کون ہے جو تم میں سے اعمال کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ تو گرامی قدر یہ جو نماز ہے، اگر کل قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر ہماری نماز درست ہو گئی تو ہمارے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کو مجھے جنت عطا کر دے، فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز قائم کرو، کیونکہ الصلاۃ، نماز جو ہے مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چابی، کوئی کنجی ہی نہیں
تو تم جنت کے دروازے کو کیسے کھولو گے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ایک ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک یہ جو ہے بہانہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے، اس کے بدلے، اس کے عوض میں اللہ رب العزت کل قیامت کو ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو گرامی قدر، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا فإن قطعت وحرکت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا۔ فرمایا کہ اے ابو درداء، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے میرے دوست نے وصیت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، اور تجھے زندہ جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا جان بوجھ کر جو ہے فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابیوں کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، اپنے صحابی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ کچھ صالحین، سلف صالحین، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تشرک باللہ شیئا کے بعد جو ان قطعت وحرکت ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، یعنی اگر تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے، تجھے کاٹ بھی دیا جائے، تم کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، نماز اور آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اور صرف نماز کا فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں، اللہ کے رسول نماز کی اہمیت کس طرح بیان کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کو لوگوں نے طائف کی وادی میں پتھر مارے، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں کی۔ سرور کونین کی بیٹی کو کافروں نے تاجدار ختم نبوت کی بیٹی کے سینے کے اندر نیزہ لگایا، لیکن تاجدار کونین نے بد دعا نہیں کی۔ میرے نبی کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری کو رکھا گیا، لیکن سرور کونین نے بد دعا نہیں کی۔ میرے نبی کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، لیکن مرشد اعظم نے بد دعا نہیں کی۔ آئیے نا، جنگ کا معاملہ تھا، کافروں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی اور نماز کا ٹائم نکل گیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ قبورہم واجوفہم نارا۔ بیٹی کے سینے میں نیزہ چلایا گیا لیکن بد دعا نہیں نکلی۔ طائف کی وادی میں دانت مبارک شہید کر دیے گئے، لیکن بد دعا نہیں نکلی اس سرور کونین کی زبان سے۔ لیکن جب کافروں نے نماز سے مشغول کر دیا نا، اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کافروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا شغلونا عن صلاۃ العصر صلاۃ الوسطی ملأ اللہ قبورہم واجوفہم نارا۔ اے اللہ، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، ملأ اللہ قبورہم واجوفہم نارا۔ اے اللہ، تو ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ وجہ کیا ہے؟ شغلونا عن صلاۃ العصر صلاۃ الوسطی، کہ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، ہماری نماز ان کے چکروں میں رہ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی کے اوپر کسی اور کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے ان کے اندر کوئی چھوٹے بچے ہوں گے، کچھ بزرگ آدمی ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، ورنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، قرآن نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اہل دل نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کہ حضرات گرامی قدر مسجد تو بنا دی ہم نے، لیکن مسجد بنانے کا مقصد اس میں نماز ادا کرنا ہے. مسجد تو چلو کچھ دیر میں بن گئی، چند مہینوں میں بن گئی، لیکن بنانے کا مقصد اسے بنا کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ اسے آباد کرنا ہے. اور آباد کیسے ہوگی؟ اس کے اندر نماز ادا کی جائے. اللہ کے رسول نے نماز کا حکم دیا. اللہ کے رسول کے جب آخری الفاظ تھے نا، ہم میں سے کوئی بندہ اپنے آخری سانس پہ ہو تو کوئی فلاں نصیحت کر رہا ہے، بیٹا میرا فلاں جگہ پہ مال تھا وہ تو رکھ لینا، بیٹا میری فلاں جگہ پہ پراپرٹی تھی وہ تو رکھ لینا، میرے بچوں کا خیال کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن جب سرور کونین کا آخری وقت آیا، جب دنیا سے رحلت کرنے کا وقت تھا، اللہ کے رسول کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو. سرور کونین کا آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی جو اللہ کے رسول کے دل کے اندر چاہت ہے وہ نماز کی ہے. اللہ کے رسول پھر بھی یہی الفاظ بیان کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور جب تاجدار کونین کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس دنیا سے رحلت کرنے کا وقت آیا، طبیعت اتنی خراب ہے کہ نماز پڑھائی نہیں جاتی. لیکن نماز کی فکر کتنی ہے. فرمایا یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز ادا کروائیں، لوگوں کی جماعت کروائیں. حضرات گرامی قدر، یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اس کے صحابہ بھی جنتی، یہ خود بھی جنتی، جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر معصوم عن الخطا بنا کے بھیجا ہے. ان کو اپنے آخری وقت میں بھی صرف اگر فکر ہے تو نماز کا فکر ہے. فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو حکم دو نا کہ لوگوں کو نماز ادا کروائیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے. اپنی طبیعت کا نہیں، اپنی تکلیف کا نہیں، بلکہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نماز کی فکر ہے. فرمایا عائشہ اپنے بابا کو حکم دو نماز ادا کروائیں. حضرات گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں تھیں جو معصوم عن الخطا تھی، جن کے نامہ اعمال میں گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کی گنجائش بھی نہیں، انہیں نماز کا اتنا فکر ہے. آج ہم ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنے گناہ کر دیے، پتہ ہی نہیں روزانہ اللہ رب العزت کی معصیت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فکر ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. کیا میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر خطاء التوابین، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تم نماز کو قائم کرو، نماز کو دن کے شروع میں اور رات کے کنارے میں نماز کو قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر گناہ کر لیے ہیں تو کوئی بات نہیں، مالک کے در پہ آ، 2 نفل نماز ادا کر، اپنے مالک سے سوال کر، یا اللہ تیرا ہی تو بندہ ہوں، اگر تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے معافی مانگوں گا؟ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو بتا کون سا در ہے جس کے آگے جا کے میں اپنی لکیریں نکالوں ناک کی، جس پہ جا کے ایڑیاں رگڑاؤں کہ تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ تیرے سوا مجھے کوئی در نہیں نظر آتا، آج میں تیرا بندہ، تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے آئے بیٹھا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں.
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، نماز کا ترجمہ آتا ہو تو کچھ معلوم ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو اپنے کون سے دکھڑے سنا رہے ہیں۔ جب بندہ رسول کائنات نے فرمایا کہ جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کتنا ہی خوشگوار وہ لمحہ ہوتا ہے، کتنے ہی خوشگوار وہ لمحات اور وہ منٹ ہوتے ہیں جب انسان اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو نماز ادا کرو، بے شک نماز ہی سے انسان کی کامیابی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنین لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ مومنین ہے 18واں پارہ، فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے آگے ان لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں، ان لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور ساتھ میں یہی فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ بھی فلاح پا گئے، وہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندے جب تو غمگین ہو جائے، جب تجھے دنیا کا کوئی سہارا نظر نہ آئے، جب تجھے دنیا میں کسی سے کوئی آس اور امید نہ ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ فرمایا جب دنیا کے سارے دروں سے ٹھکرا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے در پہ آ، میں فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ قرآن میں پتہ نہیں بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت، جہاں اللہ رب العزت بندوں کو نماز کا کہہ رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، تو کہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب والصابرین واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھو، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، اور ملائکہ کے اوپر ایمان رکھو، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھو،
فرمایا کامل ترین بندہ بھی وہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو وہ وعدہ کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال اس جنت کی جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اور متقی اللہ رب العزت کن کو فرما رہے ہیں؟ پیچھے خوبیاں بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، ترجمے والا قرآن پاک لے کر دیکھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور متقی لوگوں کا انعام کیا ہے؟ فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، کہ مثال اس جنت کی جو متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو متقی لوگوں کے لیے جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ متقی بن کے دیکھیے تو صحیح، نماز کو قائم کر کے دیکھیے تو صحیح، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر کے دیکھیے تو صحیح، اللہ رب العزت کیسے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ آج کوئی بھی بندہ پریشان ہے تو اللہ کے در پہ آئے، نماز ادا کرو۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے نا، جب میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے بندہ، فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ نماز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ نماز میں بندہ جب اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، فرمایا میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تم مجھے ہی پکارو، یعنی اللہ رب العزت کو پکارو۔ ولیؤمنوا بی، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان رکھو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں رہ کر نماز قائم نہیں کرتے، جب وہ بندہ قبر میں جائے گا آتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس دو فرشتے آ جائیں گے جو سیاہ رنگ کے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلے کلر کی ہوں گی، نیلے رنگ کی ہوں گی۔ جب وہ بندے سے سوال کریں گے نماز کے بارے میں، وہ کہیں گے ما کنت تقول ھذا الرجل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند ہوگا، جو دنیا میں رہتے ہوئے صوم و صلات کا پابند ہوگا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ چلنے والا، محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرنے والا ہوگا، وہ قبر کے اندر ان فرشتوں کو ان کے سوالات کا درست جواب دے گا۔ اور جو بندہ ہوگا نا بے نمازی، جس نے نہ نماز کی فکر کی نہ روزے کی فکر کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ اس بندے سے سوال کریں گے وہ کہے گا لا ادری، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ لوگ اس طرح کہتے تھے، میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ فرمایا بے نمازی کو جو عذاب ہوگا قبر میں، فرشتوں کے ہاتھ میں ایک ایک کرز ہوگی،
جس کے بارے سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ کرس، وہ لاٹھی جس کے ساتھ بے نمازی کو مار پڑے گی، سرور کائنات فرماتے ہیں اگر اس لاٹھی کو پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جس کے ساتھ بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا، جس کے ساتھ بے نمازی کو قبر میں مار پڑے گی، فرمایا وہ فرشتہ ایک دفعہ اس کے اوپر وار کرے گا، آدمی 70 فٹ یا 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ بے نمازی، یہ بے نمازی کا عذاب ہے۔ فرمایا وہ بے نمازی بندہ زمین کے اندر 70 گز یا 70 فٹ نیچے چلا جائے گا۔ فرمایا جو بے نمازی کے اوپر سانپ مسلط کیے جائیں گے نا، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بے نمازی ہے، اس کے اوپر 40 سانپ مقرر کیے جائیں گے۔ فرمایا ایک سانپ کی 99 سریاں ہوں گی، 99 سر ہوں گے ایک ایک سانپ کے۔ 40 سانپ بے نمازی بندے کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں وہ سانپ ایک مرتبہ ڈنسے کا 40 سال تک اس کا زہر نہیں جائے۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، آپ خود ہی غور و فکر کر لیجئے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہمیں پہنچ جائے، کوئی معمولی سا موذی جانور ہمیں ڈنس جائے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ چند دن کے اندر یا 1-2 ماہ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو وہ تکلیف برسوں یاد رہتی ہے۔ لیکن کیا عالم ہوگا کہ جب بے نمازی بندہ قبر کے اندر ہوگا، 40 سانپ مسلط ہوں گے، ایک سانپ کی 99 سریاں ہوگی، اس کے سر ہوں گے، اور جب وہ ایک مرتبہ ڈنسے گا، یعنی ایک مرتبہ جب ڈنگ مارے گا نا تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ہی نہیں جائے گا۔ اگر تو آپ ان تکالیف کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ خوشی سے نماز چھوڑ دیجئے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر تو آپ ان حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں تو خوشی سے نماز چھوڑیے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کی ان تکالیف اور ان مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتے تو میرے بھائی، میرے برادر، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ اللہ رب العزت نے دن میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اللہ رب العزت کے لیے وقت نکالیے، دنیا کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیجئے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا والے آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے در پہ آئیں گے تو اللہ دنیا کو آپ کے پیچھے کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بے نمازی بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا تو انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آوازیں، اس کی چیخوں پکار کو سنتے ہیں۔ سرور کائنات نے فرمایا اگر انسان بے نمازی بندے کی چیخیں سن لے تو اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا بند کر دے، اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دیں اگر وہ بے نمازی کی چیخوں کو سن لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں نماز قائم کرو، کل قیامت کو اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فان صلحت صلحت سائر عمله فان فسدت فسدت سائر عمله۔ جس بندے کی نماز مکمل ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی مکمل اور درست ہو جائیں گے، اور جو بدبخت اور جو بد نصیب بندہ نماز میں سے ہی رہ گیا اس کا اللہ جانتا ہے کیا انجام ہوگا۔ تو ہمارا مقصد اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانا ہے، آپ لوگوں تک اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچانا ہے۔ سرور کائنات نے یہ فرمایا ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بندہ ان کی چیخیں سن لے، اگر ان کی چیخوں پکار سن لے انسان تو اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دے، بلکہ ان کو آگ لگا کے راکھ بنا دے۔ یہ سزا ہے بے نمازی بندے کی۔
یہ سزا ہوگی بے نمازی بندے کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن بلکہ قرآن فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تو دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو دنیا میں ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، لیکن کیا وجہ بنی؟ آج تو جہنم میں ہے اور ہم اللہ رب العزت کی موجوں والی جنت میں، جنت نعیم میں اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہیں گے، وہ جہنمی لوگ کہیں گے، سب سے پہلے جو وہ جواب دیں گے نا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا، وہ بندے کہیں گے بے نمازی، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بات تو تمہاری درست ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن فرق یہ تھا تم نماز قائم کرتے تھے، ہم نماز نہیں قائم کرتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا کون سا ہے یہ مہینہ، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو کسی نے پوچھا، میں زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے، یہ سب کچھ دیکھ کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یوں لگا کہ وہ رک گیا مجھے ہیوان کہتے کہتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مطالعہ کیجئے، قرآن کا بھی مطالعہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کو جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو بے نمازی بندے جہنم کے اندر اللہ رب العزت سے کہیں گے، یا اللہ ہمیں پانی پلا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جہنمیوں کا گندا پیپ اور گندا ریشہ بے نمازی لوگوں کو پلائیں گے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں ان کی آنتریاں بے شاب راہ باہر آ جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہوگا جو دنیا میں رہ کر نماز چھوڑتے تھے۔ اگر آج کے بعد نماز چھوڑنی ہے تو میرے برادر محترم سوچ سمجھ کر چھوڑیے گا۔ کل قیامت کو جب بے نمازی بندے کہیں گے نا اللہ کے، یا اللہ ہمیں پانی پلا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے جہنم کے اندر، انہیں جہنمیوں کا گندا ریشہ پلایا جائے گا، اور سرور کائنات فرماتے ہیں ان کی جو یہ آنتریاں ہیں وہ بے شاب راہ باہر آ جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر نماز کو ہلکا سمجھا کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو اہمیت نہ دی۔ ادھر سے مؤذن نے صدا لگائی حی علی الصلاۃ، لیکن کچھ سوچا ہی نہ۔ اللہ رب العزت کے در سے آوازیں آتی رہی 5 وقت کہ لوگوں کامیابی دنیا کی طرف نہیں نماز کی طرف ہے، لیکن کچھ سوچا ہی نہ، دنیا کے پیچھے پڑا رہا، نماز قائم نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل نہ کیا، آج اس کے عوض میں ان بندوں کو یہ سزا مل رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا، اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل میں یہ ریاکاری نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا لوگ کہیں گے یار یہ فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، بلکہ یا اللہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے 5 وقت کا نمازی بنا، اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ جو سنا سنایا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر لو كانوا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.